أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم، من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء نسداها، وتمام منن ولاها، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، لا سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين، أعني الإمام المهدي من آل ياسين. اللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم والمقصرين في فضائلهم والشاكين فيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم في البر إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. صلوات پڑھیں محمد. عشرہ محرم الحرام سن 1448 ہجری. آج اس عشرے کی 9ویں اور آخری تقریر آپ حضرات بعنوان تسلسل ولایت الہیہ سماعت فرمایا. مسلسل ہماری گفتگو معیارات ولایت کے اوپر مختلف قضیوں سے اور مختلف انبیاء کے قصوں سے آپ کے حوالے کی. قرآن مجید کی جس آیہ واضح ہدایہ کو سرنامہ سفر قرار دیا، واضح پروردگار عالم نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جنہیں وہ اپنی ولایت کے تحت ایک بڑی مشکل سے نجات دیتا ہے اور اس کے بعد وہ منہ پھیر لیتے ہیں. اس درمیان پروردگار نے ارشاد فرمایا: اللہ من تدعون الا ایاہ، وہ لوگ جنہیں تم خدا کے سوا پکارا کرتے تھے، ایسے موقعوں پر وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، وہ لوگ گم ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں اور تمہاری آواز پر تمہاری مدد کے لیے نہیں آتے. لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ خدا کے علاوہ کسے پکارا. سوال یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کو پکارا جا سکتا ہے؟ جواب: بالکل بھی نہیں پکارا جا سکتا، اس لیے کہ پکارا اسے جاتا ہے جس کے پاس ولایت ہو، پکارا اسے جاتا ہے جس کے پاس اختیار ہو، پکارا اسے جاتا ہے جس کے پاس اقتدار ہو. لہذا دعوت، دعا، یہ تمام کے تمام الفاظ ایک ہی خاندان کے ہیں. تدعونا ایک ہی خاندان کے ہیں، اور خدا کے علاوہ کسی کو پکارنا محض خدا کی ذات میں کسی کو شریک کرنے کے برابر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس آیت کو بھی قرآن میں رکھا اور خدا کے سوا جتنے بھی لوگوں کو پکارا جاتا ہے اور جو بھی پکارتا ہے اس کی مذمت بھی کی. وہیں پروردگار عالم نے
اپنے انبیاء کی، اپنے بندوں کی مدد براہ راست نہیں کی، بلکہ کسی نہ کسی وسیلے سے کی۔ گویا کہ دنیا والوں کو یہ بتایا کہ ہمیں وسیلے کے ذریعے پکارو، اس لیے کہ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ خدا سے براہ راست ہو سکو، تمہاری اتنی حیثیت نہیں کہ تم خدا سے براہ راست ہو سکو، لہٰذا خبردار اپنی نمازوں پر بھروسہ مت کر لے بیٹھنا، اپنے روزوں پر بھروسہ مت کر بیٹھنا، جب تک ہمارے ان بندوں کی ولایت اور محبت تمہارے دل میں نہ ہو جنہیں ہم نے وسیلہ قرار دیا ہے۔ ہم نے رسول کو وسیلہ قرار دیا، ہم نے انبیاء کو وسیلہ قرار دیا، ہم نے حجتوں کو وسیلہ قرار دیا، ان کے بغیر تم ہم تک پہنچ نہیں سکتے۔ ایک مفہوم ہے کہ جو حدیثوں میں جا بجا آیا، وہ یہ کہ پروردگار اور بندوں کے درمیان حجاب ہے، ایک حجاب ہے، اور وہ حجاب اس طرح ہے کہ انسان اس حجاب کے ہوتے ہوئے خدا تک پہنچ نہیں سکتا، اس کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کتاب الکافی میں یہ روایت آئی کہ امام نے فرمایا محمد حجاب اللہ، محمد اللہ کا حجاب ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد، ہم ائمہ طاہرین، ہم معصومین اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان حجاب ہیں، حجاب ہیں۔ کیا مطلب ہے حجاب کا؟ 3 چیزیں ہیں، اسے یاد رکھیے گا۔ ایک ہوتا ہے محجوب، جسے چھپایا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے محجوب عنہ، جس سے چھپایا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے حجاب، جس کے ذریعے چھپایا جاتا ہے۔ حجاب کا مطلب چھپانا ہے، لیکن بعض اوقات حجاب کا مطلب قرینے کے لحاظ سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو آپ کیا حال ہے؟ حجاب کا مطلب قرینے کے حساب سے اور لحاظ سے تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے 1000 وولٹ کا بلب جلا دیا جائے تو آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس بات کو ذرا سمجھیے گا، جوانوں کے حوالے کر، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ نقصان اور نقص اس میں نہیں ہے، آپ کی آنکھوں میں ہے۔ نقص روشنی میں نہیں ہے، نقص ہمارے دیکھنے میں ہے۔ لہذا درمیان میں کوئی ایسا آبجیکٹ، ایک ایسی سطح، ایک ایسی لیئر لگانی پڑتی ہے کہ جو روشنی کو اتنا پہنچائے جتنا سامنے والا برداشت کر سکے۔ اسے کہتے ہیں حجاب۔ پروردگار کا نور اگر براہ راست لوگوں تک پہنچتا تو برداشت نہیں کر پاتے، لہذا خدا نے درمیان میں ایک حجاب رکھا جن کا نام ہے محمد و آل محمد، تاکہ یہ خدا کے نور کو بندوں تک اتنا پہنچائے جتنا یہ برداشت کر سکتے ہیں۔ لہذا اس حجاب کو تار کر کے کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ خدا کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ خدا کی ولایت کے تسلسل میں ہے۔ ان کو ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، ہمارا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے، ہماری قدرت اللہ کی قدرت ہے، ہماری مشیت اللہ کی مشیت ہے۔ یعنی آل محمد کی زندگی میں ایک لمحہ اور ایک لحظہ بھی ایسا نہیں جو مرضی الہی سے غیر متصل ہو۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے تمام خلق کو افتقار بخشا، محتاجگی بخشی آل محمد کی طرف۔ کوئی ان کے بغیر خدا تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی ان کے رستے سے ہوئے بغیر خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا انہی تمام معروضات کو پورے عشرے میں آپ کے حوالے کیا۔ آج ان تمام معروضات کا نچوڑ اور خلاصہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو میرا دستور معلوم ہے، شب عاشور فضائل زیادہ نہیں پڑھتا ہوں، مصائب زیادہ پڑھتا ہوں، اور آج کی شب ہے بھی رونے کے لیے، لہذا بس کچھ معروضات آپ کے حوالے کروں گا، پورے عشرے کو کنکلیوڈ کر کے آپ کے حوالے کروں گا تاکہ جوانوں کے ذہن میں رہے۔ ولایت، اللہ کی ولایت 2 جگہ تقسیم ہوتی ہے، ایک ولایت تشریعی اور ایک ولایت تکوینی۔ ولایت تکوینی مسلسل آپ کے حوالے کی، ولایت تشریعی مسلسل آپ کے حوالے کی۔ یہ 2 ولایتیں ہیں کہ جن سے انسان منہ کو نہیں پھیر سکتا، صرف نظر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خدا کی قدرت سے کوئی عاجز نہیں ہو سکتا۔
خدا کی قدرت سے کوئی اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا. یہ ولایت ہے جو آپ کو اور مجھے خدا تک پہنچا رہی ہے، کہیں ولایت تکوینی کے ذریعے سے، کہیں ولایت تشریعی کے ذریعے سے. لہذا ایک بہت اہم امر جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں، اس کو سمجھیے گا، اس کو ذہن نشین رکھیے گا. دیکھیں، آل محمد بڑے غیور ہیں. آل محمد کو ہماری وفاداری کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ان سے وفادار ہونا ہماری ضرورت ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا نفس، ہماری جان ان کی ولایت پر ہونا، ان کی ولایت کو تسلیم کرنا، ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنا اور ان کی اطاعت اور اتباع کا طوق اپنے گلے میں ڈالنا، یہ ہماری ضرورت ہے، آل محمد کی ضرورت نہیں ہے. آل محمد اس سے منزہ ہے، بے نیاز ہیں کہ خلق ان کے آگے جھکے، خلق ان کی ولایت کو تسلیم کرے. وہ خدا کا پیغام لے کر آئے ہیں، جس کی مرضی ہے ماننا ہے مانے، نہیں ماننا نہ مانے، جہنم میں جائے. آل محمد کو اس سے فرق نہیں پڑتا. لہٰذا آل محمد نے جتنی بار بھی دعوت دی اپنی خلافت کی طرف، اپنی ولایت کی طرف، وہاں مقصد پروردگار کا قرب تھا. ہماری طرف آؤ تاکہ ہم تمہیں خدا کی طرف لے کر جائیں. ہمارے دروازے پر آئے بغیر کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا. یہ بات ایسی نہیں ہے کہ خدا نے چاہا کہ ایسا ہو اور ایسا ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ بات مسلم ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا. عقلاً محال ہے کہ انسانی بشر جو خود سے خدا کو درک نہیں کر سکتا، جو خود سے توحید کو سمجھ نہیں سکتا. مجھے ایمان سے بتائیے، کس نے خدا کو دیکھا اس مجمع میں؟ کون جانتا تھا اگر آل محمد نہ بتاتے کہ خدا کون ہے؟ کون جانتا تھا کہ ولایت الہیہ بھی کوئی شے ہے؟ کون جانتا تھا کہ قدرت بھی کوئی شے ہے؟ لہٰذا موجود ہیں اور انگلی سے قمر کو دو حصے کر رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا اختیار صرف زمین پر نہیں ہے، آسمانوں پر بھی ہے. دیکھیں، میں نے کل ایک جملہ کہا تھا اور آج پھر عرض کر دوں، ایک انسان اگر پوری زندگی بھی بالکل ویسی گزارے جیسے علی ابن ابی طالب نے گزاری، جیسے حسن مجتبیٰ نے گزاری، جیسے سید الشہداء نے گزاری، جیسے ائمہ طاہرین نے گزاری، اول تو گزارنا ناممکن ہے، لیکن ایک مفروضہ ہے. مثال دے رہا ہوں آپ کو بات سمجھانے کے لیے. اگر ایک شخص پوری زندگی بھی اپنی ائمہ طاہرین کے طریقے پر گزارے، ان کی طرح گزارے، جس طرح علی اٹھتے تھے ویسے اٹھے، جس طرح بیٹھتے تھے ویسے بیٹھے، جس طرح چلتے تھے ویسے چلے، جس طرح قضاوت کرتے تھے ویسے کرے، جس طرح فیصلے لیتے تھے ویسے لے، جس طرح نمازیں پڑھتے تھے ویسے پڑھے، جس طرح زہد کا عالم تھا ویسا زہد رکھے، اس کے باوجود بھی علی کے پاؤں سے اڑنے والی خاک کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتا. جتنی زندگی بھی گزار لے امیر المومنین کی طرز پر. اور ایک عجیب و غریب نعرہ، انحراف، تحریف، عزاداری میں، مومنین کے عقائد میں، live like، جیو تو علی کی طرح، مرو تو حسین کی طرح. اتنی اوقات ہے آپ کی جیئیں گے علی کی طرح؟ اتنی اوقات اور حیثیت ہے کہ آپ مریں گے حسین کی طرح؟ یہ جملہ اصلاً غلط ہے. کہاں گئے باقی ائمہ؟ باقی ائمہ کہاں چلے گئے؟ باقی 10 ائمہ کہاں چلے گئے؟ ان کی زندگی کی کیا قابل اتباع نہیں ہے؟ ان کی زندگی کیا قابل اطاعت نہیں ہے؟ لہذا اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں. اگر کوئی شخص پوری زندگی بھی علی ابن ابی طالب کی طرح گزار لے، نماز تو پڑھ سکتا ہے لیکن وقت کے اندر پڑھے گا. یہاں سورج غروب ہوا، اب اس کا اختیار نہیں ہے، خدا کا حکم آیا، قضا ہو گئی نماز، اب قضا کی نیت سے پڑھو. فجر کی نماز پڑھنی ہے، سورج طلوع ہو گیا، نکل گیا وقت، اب قضا کرو. مغرب کا وقت آ گیا، نصف شب ہو گئی صاحب مختار کے لیے، اب کوئی تمہارے پاس چارہ نہیں ہے، قضا کی نیت سے پڑھو. لہذا نمازیں علی کی طرح پڑھ لے گا، لیکن وہ صفت کہاں سے پیدا کرے گا کہ بابل سے گزر رہے ہیں، انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا رہے ہیں. لہذا اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیے. بابل کی زمین، جنگ نہروان سے واپسی ہے امیر المومنین کی، بابل کی زمین سے گزر ہو رہا ہے، اور ایک مرتبہ جویریہ کون ہے؟ امیر المومنین کا صحابی جویریہ ابن مسہر یا مسہر. جویریہ کہتا ہے کہ ہم پہنچے بابل کی زمین پر، عصر کی نماز کا وقت ہوا. علی ابن ابی طالب نے کہا کہ جس سے نماز پڑھنی ہے پڑھ لے، علی یہاں نماز نہیں پڑھ سکتا. لوگوں نے آ کر کہا یا علی نماز کا وقت ہے. علی کو بتا رہے نماز کا وقت ہے. وہ جو وقت و زمان و مکان کی قیدوں سے باہر ہو اسے بتا رہے کہ نماز کا وقت ہے. علی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھیے.
علی نے کہا میں اس جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پر سب سے پہلے بت کی پرستش ہوئی. یہ وہ زمین ہے کہ جس پہ 3 مرتبہ سے زیادہ عذاب آ چکا ہے, اور کوئی بھی ایسی زمین جو 3 مرتبہ یا 3 مرتبہ سے زیادہ معذب ہو چکی ہو, عذاب شدہ ہو چکی ہو, نبی پر اور اس کے وصی پر جائز نہیں کہ اس جگہ پر نماز پڑھے. جسے پڑھنی ہے وہ نماز پڑھ لے, جسے پڑھنی ہے وہ نماز پڑھ لے. تمام مناقب کی کتابوں میں, فضائل کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. رد الشمس ایک اہم تاریخ کا مرحلہ ہے جسے اہل سنت, اہل تشیع سب نے مانا ہے. علی نے کہا جسے نماز پڑھنی ہے پڑھ لے. اب جنہیں علی پر یقین ہی نہیں تھا, جو علی کو جانتے نہیں تھے, جو بظاہر علی کی بشریت کے پیکر کو دیکھ کر علی کے پیچھے چل رہے تھے, انہوں نے مصلے بچھائے, نماز پڑھی. جویریہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نماز کو سپرد کر دیا علی بن ابی طالب کے, اس لیے کہ جویریہ جانتے ہیں وقت پلٹ سکتا ہے, علی کی نماز قضا نہیں ہو سکتی, وقت واپس آ سکتا ہے, ابو طالب کے بیٹے کی نماز قضا نہیں ہو سکتی. جیسی سب نے نماز پڑھی, علی نے کہا اپنے گھوڑوں کو دوڑا دو, اس زمین سے باہر نکلو. عراق میں آج بھی یہ زمین موجود ہے, بابل کے نام سے. پہلے پورا ایک صوبہ تھا, پہلے پورا ایک قریہ تھا, اب ایک پورا صوبہ ہے. لہذا علی نے وہاں سے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا. جیسے ہی گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا اور بابل کی زمین کو عبور کیا, مغرب کا وقت آ چکا تھا. چند لہجے, چند دقیقے, چند منٹ رہتے تھے مغرب کے وقت میں. اتنے میں سورج غروب ہونے والا تھا, آسمان پہ لالی ختم ہونے والی تھی, افق پہ لالی ختم ہونے والی تھی. ایک مرتبہ علی نے کہا جویریہ پانی لے کر آؤ, تجدید وضو کرنا ہے. جویریہ پانی لے کر آئے. علی نے کہا جویریہ اذان دو. جویریہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا ابھی مغرب میں چند وقت باقی ہے, چند دقیقے باقی ہیں, علی اذان کا کیوں کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ علی میری طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے جویریہ تم سے کس نے کہا مغرب کی اذان دو, عصر کی اذان دو. جویریہ کہتے ہیں میں نے عصر کی اذان دینا شروع کیا. لبہائے مبارک علی بن ابی طالب نے گردش کرنا شروع کی, ہاتھوں کا اشارہ کیا پہاڑوں کی طرف. جیسے علی انگلی کو اٹھاتے جا رہے تھے, سورج پلٹتا جا رہا تھا, پلٹتا جا رہا تھا, پلٹتا جا رہا تھا, یہاں تک کہ عصر کے مقام پر آیا. جویریہ کہتے ہیں میں نے علی کے پیچھے نماز پڑھی, لیکن ان لوگوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے علی کو چھوڑ کر پہلے نماز پڑھنی تھی. جویریہ نے بتایا یاد رکھنا جو علی کے بغیر ہو وہ ورزش ہوتی ہے, نماز نہیں ہوتی. علی کے بغیر ہو وہ ورزش ہوتی ہے, نماز نہیں ہوتی. لگاتے رہو, ٹکریں مارتے رہو زمین پر, کرتے رہو کعبے کا طواف, چکر لگاتے رہو, رکھتے رہو ماہ رمضان میں فاقے. علی کی ولایت جب تک دل میں نہیں ہوگی نہ تمہاری نماز قابل قبول, نہ روزہ قابل قبول. میں تو یہاں پر احتیاط کر رہا ہوں, قابل قبول نہیں ہے. ائمہ کی جو حدیثیں اس سے زیادہ سخت ہیں. اجازت ہے آپ کے حوالے کر دوں, مجھے کوئی یار نہیں ہے. معصوم نے اگر کہہ دیا مجھے کوئی یار نہیں ہے بیان کرنے میں, اور اگر کسی کو تحفظ ہو تو حدیث کے پہلے جملے پہ غور کر لے. ان الناسب لنا اہل البیت صلی او ساما زنا او سرقہ. عجیب جملہ کہا امام نے. امام نے کہا فرق نہیں پڑتا, ہماری ولایت کا انکار کرنے والا, ہماری دشمنی رکھنے والا. اب اگر کسی کو تحفظ ہو پہلے حصے پر حدیث سے غور کر لے, ہماری دشمنی رکھنے والا, ہماری. اب کوئی یہ نہ پوچھنے والا نا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کا یہ سوال اسے بڑی مشکل میں ڈال دے گا اگر اس نے سوال کر لیا تو. ہماری دشمنی, ان الناسب لنا, ہماری دشمنی رکھنے والا, ہمارا بغض رکھنے والا. تمام عالم اسلام میں کوئی فرقہ ایسا نہیں جو اہل بیت کی دشمنی کا ادعا کرتا ہو, سب محبت کرتے ہیں. بات ان کی ہو رہی ہے جو دشمنی رکھتے ہیں, واقعا علی سے دشمنی رکھتے ہیں. ایک مرتبہ مخاطب ہو کر امام نے کہا سنو, ہماری دشمنی رکھنے والا, ہماری دشمنی رکھنے والا نماز پڑھے یا روزہ رکھے, زنا کرے یا چوری کرے, برابر ہے. علی کی ولایت کے بغیر ذہن اس طرف نہ جائے کہ میں کسی مقام پر علی بن ابی طالب کے برابر آ جاؤں گا. سرکار آ کیا جاؤں گا, آ سکتے ہی نہیں ہیں آپ. عقلاً محال ہے علی کی برابری کرنا.
بات واضح ہو رہی ہے؟ عقلاً محال ہے علی کی برابری کرنا. کیوں؟ یہ اللہ کے وہ تسلسلات ہیں، یہ اللہ کی ولایت کے وہ تسلسل ہیں کہ خدا فرما رہا ہے کہ جتنے بھی اسماء حسنی ہیں وہ اللہ کے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنے بھی اسماء حسنی ہیں وہ سب اللہ کے لیے. فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے خدا کو پکارا کرو. اگر خدا کا نام آپ کے اور میرے سامنے نہ آئے، ہماری مجال ہے ہم خدا کو پکاریں گے. کیسے پکاریں گے؟ دیکھیں اسم کسے کہتے ہیں. میں نے کہا تھا آپ کے حوالے کروں گا بات کو، آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں پورے اشرے کا خلاصہ. اسم کسے کہتے ہیں؟ جائیے جا کے ادب کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے. فعل وہ ہے جس سے زمانہ جڑا ہوا ہے. اسم اسے کہتے ہیں جس سے زمانہ جڑا نہ ہو، جو زمانے کی قید و قیود سے باہر ہو اسے کہتے ہیں اسم. جو زمانے کی قید و قیود سے باہر، اس لیے تو خدا نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنے بھی اسماء حسنی ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، انہی اسماء کے ذریعے خدا کو پکارو، انہی اسماء حسنی کے ذریعے خدا کو پکارو. اب اگر خدا غنی ہے تو پکارو یا غنی، خدا رحمان ہے تو پکارو یا رحمان، خدا رحیم ہے تو پکارو یا رحیم، خدا ستار ہے تو پکارو یا ستار، خدا ذوالجلال والاکرام ہے تو پکارو یا ذوالجلال والاکرام، اور اگر خدا علی ہے تو پکارو یا علی، پکارو یا علی. اور پھر امام جب خود فرما رہے ہیں کہ نحنو الاسماء الحسنى، خدا کے وہ اسماء حسنی کوئی اور نہیں ہے، ہم آل محمد ہیں. خبردار اس کی رحمانیت کو رحمان کی تختی میں تلاش مت کرنا. پتہ نہیں جملہ مشکل ہو گیا شاید آپ کے لیے. رحمان لکھتے ہیں نا رے ہا میم الف نون، یہ تختی ہے، یہ جو آپ قلم سے لکھتے ہیں، سیاہی سے لکھتے ہیں. خبردار اس کی رحمت کو رحمان کی تختی میں تلاش مت کرنا، اس کی علویت کو علی کی تختی میں تلاش مت کرنا، اس کی ستاریت کو یا ستار کی تختی میں تلاش نہیں کرنا. امام فرما رہے ہم ہیں اسماء حسنی، ہمارا وجود اسماء حسنی ہے، علی کا وجود اسماء حسنی ہے. اگر خدا پہچانا جائے گا تو علی اور علی کے، اگر اللہ پہچانا جائے گا تو خدا کی تسبیح و تقدیس کے ذریعے، اور تسبیح و تقدیس اس کے اسم کے بغیر نہیں ہو سکتی. یا رحمان یا رحمان یا رحیم پکارتے رہیے. حقیقت سے جب رحمت کی آشنا ہی نہیں ہے، خاک فائدہ دے گا یا رحمان آپ کو؟ خاک فائدہ دیں گے اسماء حسنی. جب تک اسماء حسنی کی حقیقت سے میں اور آپ واقف نہ ہو. اسماء حسنی، نحنو الاسماء الحسنی، ہم وہ اسماء حسنی ہیں کہ جس کے ذریعے خدا کو پکارا جاتا ہے. علی کو سامنے رکھو، خدا کو پکارو، خدا جواب دے گا. حسن کو سامنے رکھو، خدا کو پکارو، خدا جواب دے گا. حسین کو سامنے رکھو، خدا کو پکارو، خدا جواب دے گا. سرکار ایسا نہیں ہے کہ ہم کر نہیں رہے، خدا قبول ہی نہیں کرتا ان کے بغیر اپنی طرف کوئی بھی دعا، کوئی بھی پکارتے رہیے. آپ خدا کو پکارتے رہیے. خدا کی مرضی ہے، وہ جس کا جواب دینا چاہے گا جواب دے گا، جس کا جواب نہیں دینا چاہے گا نہیں دے گا. لہذا عقیدہ یہ رکھیں، آل محمد کے علاوہ پہلے سے لے کر آخری محمد تک یہ جتنے ہیں یہ اسماء الہی ہیں. وجود ان کا اسم اللہ ہے، ان کا نام اسم اللہ نہیں ہے، وجود اسم اللہ ہے. علی کا وجود اسم اللہ ہے. مطلب کیا ہوا اس بات کا؟ 13 رجب کو علی اس دنیا میں آئے، 21 ماہ رمضان کو چلے گئے. یہ علی کی جو بشری حیات آپ نے دیکھی، یہ جو علی کا وجود دیکھا، یہ وہ وجود ہے جو آپ کی اور میری بصارت کے مطابق خدا نے بھیجا ہے. آپ کی اور میری برداشت اور احتمال کے مطابق خدا نے بھیجا ہے. اگر یہ وجود نہ ہوتا، اور علی، میں نے عرض کیا تھا، علی اپنے نور حقیقی میں دنیا میں آتے، خدا کی قسم آنکھیں خیرہ ہو جاتی، عقلیں مبہوت ہو جاتی. لوگ خدا کو پہچان نہیں پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کا نور ایسا ہے کہ بشریت کی آنکھیں اس کی تاب نہیں لا سکتی، اس کا قلب اس کی تاب نہیں لا سکتا. تو کیا صرف یہی ہے اور کچھ نہیں ہے؟ نہیں. جب میں نے کہا کہ امیر المومنین کا وجود مبارک، وجود مقدس، تو اس کا مطلب یہ ہے جب سے علی ابن ابی طالب کا وجود ہے وہ تب سے اللہ کا نام ہے. ملائکہ دیکھ رہے اس نور کو، پروردگار یہ اللہ تیرا نور ہے، کہ نہیں یہ میرے علی کا نور ہے. یعنی اس نور کو دیکھا تو خدا کو پہچانا.
मलाइका ने अली के नूर को देखा तो खुदा को वहां पहचाना, अंबिया ने अली के नूर को देखा तो खुदा को पहचाना। और सिर्फ जिंदगी अमीरुल मोमिनीन की बात नहीं करें आप, जिंदगी अमीरुल मोमिनीन की बात, अली इस बात पर कादिर है कि इस दुनिया से जाने के बाद भी वजूद अली इब्न अबी तालिब खुदा की निशानदेही कर रहा है। वजूद अली इब्न अबी तालिब, वजूद औलाद अली इब्न अबी तालिब खुदा के इस्म है, अस्माए हुस्ना है। इनके जरिए खुदा को पहचाना, हुसैन के जरिए खुदा को पहचाना, हसन के जरिए खुदा को पहचाना, ज़ैनुल आबिदीन के जरिए खुदा को पहचाना। ये अस्माए हुस्ना है। इनका वजूद रहमत बनाकर भेजा परवरदिगार ने तुम्हारे और मेरे लिए। खुदा की कसम, एहसान है आले मोहम्मद का कि वो आलम अनवार से आलम बशरियत की तरफ आए हैं हमारे और आपके लिए। लिहाजा इनकी विलायत खुदा की विलायत के मुकाबले में नहीं है, तसलसल में है, तसलसल में है। खुदा से मिली रसूल को, रसूल से मिली अली को। बात वाज़ेह हो गई। अली को यहां विलायत आकर मुकम्मल हो रही है, यहां विलायत आकर अपने शबाब में आ रही है, यहां विलायत लोगों के सामने पेश हो रही है। वो नूर है विलायत अली इब्न अबी तालिब जो आपको और मुझे खुदा से जोड़ेगा। लिहाजा मजलिसों का काम है उस नूर को जला देना आपके और मेरे सीनों में, आपके और मेरे कल्ब में। अज़ादारी नाम है मवद्दत आले मोहम्मद को जिंदा करने का। अज़ादारी अखबार पढ़ने का नाम नहीं है, अज़ादारी जरीदे पढ़ने का नाम नहीं है। सियासी बहसें हैं, सियासी प्लेटफॉर्म्स पे जाकर कीजिए, ये अज़ादारी का फर्श है। अपनी अक्लों से अगर अज़ादारी को समझने लगे तो बात कहीं से कहीं चली जाएगी, हासिल कुछ भी नहीं होगा। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, जरूरी है। मैंने अर्ज किया था सुबह की भी मजालिस में कि अज़ादारी के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी गुंजाइश है कि हर तहजीब में समा सकती है। आइम्मा ने हमसे क्या तकाजा किया, इमाम ने हमसे क्या तकाजा किया? विलायत तशरीई के तहत अज़ादारी करो, हुसैन की अज़ा को बर्पा करो। मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा, हुसैन की अज़ा को बर्पा करो। इमाम ने ये नहीं बताया किस तरह बर्पा करो, 2 हाथ मारने हैं मातम में या 3 हाथ। जाले आम जाले खास क्या चीज है ये? जाले खास के जिसके अंदर वो विलायत तशरीह का हुक्म है, जाले खास के जिसके अंदर आपकी और मेरा कोई इख्तियार नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। फजर की नमाज 2 रकत है, मैं जज्बात में आऊं, परवरदिगार आज 3 पढ़ूंगा तेरे लिए, मुंह पे मार दी जाएगी। हमरे इलाही के सामने 2 3 ये 4 5 नहीं किया करो। जोहर की नमाज 4 रकत है, आज मैं 8 रकत पढ़ूंगा, नहीं पढ़ सकते। यह है जाले खास। नमाज शब है, 8 रकत है, फिर 2 रकत, फिर 1 रकत। नमाज शफ, नमाज वित्र, इख्तियार दे दिया, नमाज शब पढ़ो। अब तुम्हारी मर्जी है 2 रकत पढ़ो कि 8 रकत पढ़ो। आसान मिसाल दूं ताकि बात समझ में आ जाए। बाप ने बेटे को पैसे दिए 1000 रुपए, बेटा 800 रुपए का सालन, 200 रुपए की रोटी ले आना। अब बच्चा बाउंड हो गया, कैद हो गया, 800 का सालन लाएगा, 200 की रोटी लेकर आएगा। तवज्जो है ना आप हजरात की मेरी तरफ से? 800 का सालन लेकर आएगा, 200 रुपए की रोटी लेकर आएगा। लेकिन अगर बाप बेटे, ये है जाले खास जिसमें उसका इख्तियार नहीं है, हुक्म क्या आगे, अम्र क्या आगे। दूसरी मर्तबा बाप बेटे को 1000 रुपए देकर कहता है जाओ बेटा खाने के लिए कुछ ले आओ। अब बेटे का इख्तियार है कि कुछ भी उठा के ले आए, लेकिन खाने का लफ्ज उसके ऊपर सादिक आना चाहिए। ये है जाले आम। इमाम ने अज़ादारी का हुक्म जाले खास के जरिए नहीं, जाले आम के जरिए दिया है। क्या मतलब है जाले आम के? अज़ादारी बर्पा करो। अब हर वो चीज जो तुम्हारी अज़ादारी बर्पा करने में तुम्हारी मदद करेगी, इनवान अज़ादारी बाकी रहना चाहिए, मौजूए अज़ादारी बाकी रहना चाहिए। लिहाजा ये सवालात जो उठते हैं और बड़े बेतुके सवालात हैं, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई भी ऐसी बात और कोई भी ऐसा जुमला जो आपको सुनने में अच्छा लगे, जरूरी नहीं कि उसकी नीयत और उसका मोटिव भी अच्छा हो। मौलाना हम मजलिस में आते हैं, कमीज उतार के मातम करते हैं, बीबी में मजलिस में बीबी भी आती है। आपको समझ में आ रहा है आप बोल क्या रहे हैं, बक क्या रहे हैं? माजरत के साथ बुजुर्गों से, जवानों से बात कर रहे हैं। बीबी भी आती है, कमीज उतार के मातम करना। अगर इतनी आपको शरीयत की लगी पड़ी है ना, उठा के देखिए तौज़ीउल मसाइल,
اٹھا کے دیکھیے فقہ کی کتابوں میں، بذات خود فی نفس ہی کیا مرد کا قمیض اتارنا حرام ہے؟ بولے میرے ساتھ، اتنے کم لوگوں کو پتہ ہے بس یہ بات. بذات خود کیا مرد کا قمیض اتارنا حرام ہے؟ نہیں حرام ہے. بے پردگی بھی نہیں ہوگی. آپ کہیں مولانا ادب کے خلاف ہے. بالکل ادب کے خلاف ہے. ایک بزرگ سامنے بیٹھا ہوں، میں اس کے سامنے قمیض اتار دوں، بالکل ادب کے خلاف ہے. اعتبار پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ نہیں. اعتبار کہتے ہیں اجازت دے رہے ہیں مجھے یہ بات اگر آپ کو حوالے کر، اگرچہ آپ کو شاید نعرے لگانے کا اتنا موقع نہ ملے، اشعار پڑھنے کا اتنا موقع نہ ملے، لیکن یہ بات سمجھنا جوانوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور آج کا دن بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو زیادہ زحمت دوں، بس اس بات کو سمجھیے اور میں گفتگو کو تمام کروں. اعتبار کسے کہتے ہیں؟ سپوزیشن، ایزمپشن. اور اگر اس کے لیے کوئی سوٹیبل لفظ ہو آپ کے لیے تو آپ اس کو سمجھ لیں. اعتبار یہ دیوار ہے، اینٹ کی ہے، پتھر کی ہے، سریے اس میں ڈلے ہوئے ہیں، اس کو آپ دیوار کہہ رہے ہیں. یہ جو سر پر ہے اس پر بھی وہی کانکریٹ ہے جو اس پر ہے، آپ اسے چھت کہہ رہے ہیں. اسے دیوار اور اسے چھت کیوں نہیں کہہ رہے؟ مولانا اعتبار کا فرق ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک ہی انسان، میں فرد واحد، اپنے باپ کے لیے بیٹا ہوں، اپنے بہن کے لیے بھائی ہوں، اپنی اولاد کے لیے باپ ہوں، اپنی زوجہ کے لیے شوہر ہوں، اپنے دوستوں کے لیے دوست ہوں، اپنے بھائیوں کے لیے بھائی ہوں. جیسے جیسے اعتبار، اور اگر اس اعتبار کو آپ نکال دینا اپنی زندگی سے، آپ اور میرا جینا مشکل ہو جائے گا. چیزوں میں تفریق ختم ہو جائے گی، فرق ختم ہو جائے گا. اب سمجھیے گا اس بات کو بخوبی، غور سے ذرا سمجھیے گا. جیسے جیسے اعتبار بدلے گا حکم تبدیل ہوتا رہے گا. میں فرد واحد ہوں، اپنے دوستوں سے بے تکلف ہو کر بات کر رہا ہوں، اپنے استاد سے کر سکتا ہوں. کیوں؟ بندہ تو ایک ہی ہے، میں. یہ حکم کیوں تبدیل ہوا؟ کا اعتبار تبدیل ہو گیا. وہ دوست ہے، یہ استاد ہے. توجہ کیجئے گا، بہت توجہ کیجئے گا. میں جس طرح اپنے باپ سے بات کر سکتا ہوں، کیا میں اپنے بیٹے سے کروں گا؟ نہیں. اعتبار تبدیل ہوا، حکم تبدیل ہو گیا. اور آسان کر رہا ہوں، پھر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں منہ دھو کر نکلوں اور یہ پردے یہاں پر ٹنگے ہوئے ہیں، میں ان پردوں سے اپنے منہ کو پوچھ لوں، آپ کیا بولیں گے؟ مولانا بڑی کوئی بد اخلاق انسان ہے. لیکن اگر میں منہ دھو کر نکلوں اور پھر رومال سے اپنے منہ کو پوچھ لوں تو آپ کچھ کہیں گے مجھے؟ نہیں کہیں گے. کیوں؟ یہ بھی کپڑا ہے، وہ بھی کپڑا ہے. آپ نے کہا مولانا وہ لٹکانے کے لیے ہے، پردہ ہے، وہ یہ رومال ہے منہ پوچھنے کے لیے. اعتبار تبدیل ہوا، حکم تبدیل ہو گیا. ہوا یا نہیں ہوا؟ اب مثال دے رہا ہوں. آپ کسی بزرگ کی محفل میں بیٹھے ہو، وہاں پہ زور زور سے چیخنا شروع کر دیں، بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ بولیں. امام، چلیں اور آسان کرو، امام سامنے بیٹھے، اس مجلس میں امام ہے یا نہیں ہے؟ سب کا عقیدہ ہے. میں امام کے سامنے زور زور سے چیخنا شروع کر دوں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرنا. ہے آیت قرآن مجید کی یا نہیں؟ بولیں ہے آیت یا نہیں؟ تو اب کیا مجلس میں چیخ کر رونا حرام ہو جائے گا کیونکہ امام آئے ہوئے؟ امام کا اپنا جملہ ہے، اللہم ارحم تلک صرخۃ التی کانت لنا، پروردگار ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتے ہیں. اعتبار تبدیل ہوا یا نہیں ہوا؟ حکم تبدیل ہو گیا. ایک مرتبہ میں کسی محفل میں، ایک تکلف والی محفل میں قمیض اتاروں، شاید بے ادبی ہو، لیکن جب عنوان عزائے حسین ابن علی آ جائے اور اس قمیض کو اس لیے اتاروں کہ میرا ہاتھ میرے سینے پر پڑے تو درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، یہ عبادت ہے. جناب سیدہ دیکھ رہی ہیں تو آپ جناب سیدہ کو مالکہ نہیں سمجھتے، مولا دیکھ رہے ہیں. مولا تو آپ کو گھر میں بھی دیکھ رہے ہیں. مولانا ننگے ہو کر کون سی عبادت ہوتی ہے؟ معذرت کے ساتھ اگر یہ جملے نہیں پھیلائے جاتے سوشل میڈیا پر اور ممبروں سے تو میں بھی نہ کہتا. برہنہ ہو کر کون سی عبادت ہوتی ہے؟ آپ غسل کرتے ہیں، نیت کیا کرتے ہیں؟ غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ، غسل عبادت ہے، کپڑے پہن کر لیجئے. توجہ توجہ توجہ. سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ جوانوں کا کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے ماتم کے حوالے سے؟
ایران عراق میں مولانا وہاں پر قمیض پہن کر ہوتا ہے، صحیح ہے، ان کی تہذیب ہے، ان کو کرنے دیجیے. آپ کی تہذیب اگر قمیض اتار کے ماتم کرنا ہے، آپ قمیض اتار کے ماتم کیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. علماء سے سوال ہوا، بلکہ علماء سے سوال کیا ہوا، علماء خود ان کی گھر کی مجلسوں میں قمیض اتار کے ماتم کرتے نظر آئے. مجتہدین اور سب سے بڑا حوالہ جن کے مقلدین اس وقت پوری جہان میں پھیلے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ ہیں، آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ تعالی. سب نام سے واقف ہیں، انجان نام تو نہیں ہے. میرے پاس اسکرین شاٹ بھی موجود ہے بہت پہلے کا. ابھی بھی آپ جائیں ان کی ویب سائٹ کھولیں، سوال و جواب پہ جائیں اور وہاں پہ سرچ کریں ماتم. سوال ہوا ہے ان سے، کیا مسجدوں میں شاہراہوں پر امام حسین کی عزاداری کے لیے قمیض اتار کر ماتم کرنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اب جب اتنا بڑا مجتہد کہہ رہے کوئی حرج نہیں، میں گلی کے نکڑ پہ چبوتروں پر بیٹھنے والوں سے پوچھوں کہ آپ بتائیے عزاداری کیسے کروں؟ چوکوں پر بیٹھنے والوں سے میں سوال کروں کہ بتائیے عزاداری کس طرح ہوتی ہے؟ مولانا خون کا پرسہ نہیں دینا چاہیے، قرآن کی آیت ہے. کیا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالیں. چلیں قرآن کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں. لا تقربوا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے مومنو خبردار نماز کے قریب مت جانا. پھیلا دیجئے کل اس آیت کو. مولانا نے کہا نماز کے قریب نہیں جانا. نہیں مولانا آیت تو پوری پڑھیں. وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب نشے کی حالت میں ہو. سمجھ میں آیا آدھی آیتیں پڑھنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اب آئیے پوری آیت. وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 195 جا کے دیکھ لیجئے گا، جس کے ذریعے آج تک آپ کو اور مجھے دھوکہ دیا گیا ہے. وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے ایمان والو خدا کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تمام مفسرین نے لکھا یہ آیت نازل ہی نفقے کے لیے ہوئی ہے، یہ آیت نازل ہی خرچ کرنے کے لیے ہوئی ہے. آپ لگے پڑے ہیں ماتم کی خلافی سے استعمال کرنے کے لیے. اما وحید خراسانی نہ سمجھے، اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں. پہلے جب کوئی مسئلہ اٹھتا تھا علی کی ولایت کے موضوع پر، آپ کہتے تھے مراجع جو جس کی تقلید میں ہے اس سے رجوع کرے. اب جب ماتم کا مسئلہ آیا تو وحید خراسانی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے آپ کے نزدیک، بشیر نجفی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے آپ کے نزدیک، اسحاق فیاض کوئی حیثیت نہیں رکھتے، جواد تبریزی، علامہ فاضل الانکرانی، آیت اللہ فاضل الانکرانی کوئی حیثیت نہیں رکھتے آپ کے نزدیک. انہوں نے نہیں سمجھا آیت کو، آپ نے سمجھ لیا. تو کہا مولانا اپنے آپ کو قتل کرنا جائز ہے؟ نہیں بالکل جائز نہیں، حدیثیں موجود ہیں. تو یہ زنجیر کا ماتم، خون نکال رہے ہیں آپ کو پہلے تو یہ طے کریں کہ آپ کو مسئلہ کس بات سے. میں آخری بندے تک مخاطب کر رہا ہوں، لاجک سے بات کریں. چلیں چھوڑیں ساری باتوں کو. آپ کو مسئلہ کس بات سے، کس بات سے مسئلہ ہے؟ ماتم سے؟ نہیں مولانا ماتم خون نہیں بہائیں. اچھا کیوں خون کیوں نہیں بہائیں؟ مومن اپنے آپ کو اذیت نہیں دیتا. اچھا پہلا فتویٰ لگائیے جناب یعقوب پر. جب پتا تھا کہ بیٹا زندہ ہے اتنا رونے کی کیا ضرورت تھی کہ آنکھیں چلی جائیں؟ یہ اذیت نہیں ہے، یہ اذیت نہیں ہے. خون نہیں بہائیں، بس خون نہیں بہائیں. خون بہانا صحیح نہیں ہے. اچھا کیا کریں؟ کسی کو ڈونیٹ کر دیں. اچھا اگر ہم ڈونیٹ بھی کریں اور ماتم بھی کریں تب ٹھیک ہے؟ نہیں مولانا وہ خون بہانا جائز نہیں. آج کے بعد ہجامہ کروانے مت جائیے گا، اس میں بھی اسی طرح آپ کی کمر پہ کٹ، اور ہجامہ سنت ہے ائمہ کی، اسی طرح کٹ مارے جاتے ہیں سر پر، پاؤں پر، کمر پہ، جہاں کی بیماری ہو کٹ مارے جاتے ہیں. تو یہ کٹ کیوں مار رہے ہیں؟ کب کیوں لگا رہے ہیں؟ خون نکالا جاتا ہے نا، اس میں خون ہی نکالا جاتا ہے نا. اذیت ہے یا نہیں ہے؟ کسے اذیت نہیں ہوتی ہجامے کو؟ اب وہ اور بات ہے اگر کوئی گینڈے کی خال اوڑے بیٹھا ہوا تو اسے شاید فرق نہ پڑے، لیکن مجھے انصاف سے بتائیے اذیت ہے یا نہیں ہے؟ اذیت ہے نا. خون تو نکالا جا رہا ہے اسی طرح. نہیں مولانا اس سے بیماریاں دور ہو رہی ہیں. عجیب تمہاری سوچ کو میرا سلام ہے.
جسمانی بیماریاں دور ہوتی نظر آ رہی ہیں، زنجیر کے ماتم سے روحانی بیماریاں دور ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ کما کے ماتم سے روحانی بیماریاں دور ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ میں چاہ رہا ہوں جوانوں کو اپنے آپ سے قریب، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، قریب رہیے گا، ایک ایک لفظ پہ توجہ۔ مولانا اذیت نہیں دینی چاہیے اپنے آپ کو۔ اچھا، باپ صبح نکلتا ہے اپنے گھر سے نان و نفقے کے لیے، دھوپ پڑ رہی ہے، گرد و غبار ہے، اذیت جب واپس گھر آتا ہے تو حال برا ہوتا ہے۔ اذیت اٹھاتا ہے وہ اولاد کے لیے یا نہیں اٹھاتا؟ ہر باپ اپنی اولاد کے لیے اذیت اٹھاتا ہے، ہر اولاد اپنی باپ کے لیے اذیت اٹھاتی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے اذیت اٹھاتی ہے۔ کیا ماں ایک بچے کو پیدا کرنے کے لیے اذیت نہیں اٹھاتی؟ آج سے مت پیدا کروائیے ماؤں سے بچے، اذیت ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے آل محمد کے غم کو اپنی اولاد جتنی حیثیت بھی نہیں دی، آپ ان کے لیے اذیت اٹھانے کو تیار ہیں، رسول کی اولاد کے لیے اذیت اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ اویس قرنی کو پتا چلا رسول کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، پتھر اٹھایا اپنے منہ پر مارا، سب نے لکھا کیوں عشق رسول میں مارا؟ کیا امام زندہ نہیں تھے؟ امام کہہ نہیں سکتے تھے اویس قرنی تمہارا یہ فعل غلط ہے؟ عشق رسول میں خود کو نقصان پہنچایا۔ اور سنیے، اگرچہ مصائب کی روایت ہے لیکن اس موضوع پر دلیل ہے۔ گزر ہوا شام کے بازار سے، جیسے امام حسین کے سر کو دیکھا، جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے سر کو چوبے محمل سے دے مارا، سر سے لہو جاری ہوا، سر سے لہو جاری ہوا۔ اول تو اگر مجھ سے پوچھے جناب زینب کا ایک ایک فعل میرے لیے حجت ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ مولانا جناب زینب امام تو نہیں ہے، امام نے یہ کام کیا ہو تو مت ہے، یہ ساری باتیں وہ کرتا ہے جس کو حدیث کی الف بھی نہیں پتا۔ تین چیزیں ہیں، قول امام، فعل امام، تقریر امام۔ قول جو امام حدیث ارشاد فرمائے، فعل جو امام عمل کر کے دکھا رہے ہیں وہ حجت ہے۔ تیسری چیز ہے تقریر، یعنی اگر کوئی عمل امام ہوتا ہوا دیکھے، خاص طور پہ اپنے والوں سے، اور اس کے اوپر خاموش ہو جائے یعنی وہ عمل جائز ہے، اور اگر ٹوکے تو یعنی وہ عمل غلط ہے۔ دکھائیے کسی روایت میں چھٹے چوتھے امام نے کہا ہو کہ پھپھی اماں اگرچہ آپ مجھ سے بڑی ہیں لیکن آپ کا یہ خدا نہ خواستہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ فعل آپ کا غلط ہے۔ اور کتنی دلیلیں چاہیے، حصی دلیلیں آپ کو دے دی اپنے آپ۔ ہاں سب نے یہ لکھا جان کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے، ماتم کریں۔ ایک دیکھیں حسین بڑے غیور ہیں، اولاد حسین بڑی غیور ہیں، علی اور اولاد علی بڑے غیور ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں اپنی پوری کمر کو لہو سے لہو لہان کر دوں گا تو ہی پرسہ قبول ہوگا۔ ایک قطرہ بھی خون کا آ گیا نا، آپ کا پرسہ امام حسین قبول کرنے والے، آپ کا پرسہ جناب سیدہ قبول کرنے والی۔ لہٰذا اول فول باتوں پر اپنے کان نہ دھرا کریں، زیادہ مسئلہ ہو علماء سے رجوع کریں، علماء حقہ سے رجوع کریں، وہ جو آل محمد کی تعلیمات سے آپ کو جواب دیں۔ کہیں نہیں لکھا کسی اچھا کچھ کہہ رہے جائز نہیں ہے، وہ جو کہہ رہے جائز نہیں ہے کہا جاتا ہے مولانا فتویٰ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ آپ کے سمجھ میں آ گیا فتویٰ؟ جنہوں نے کہا جائز نہیں ہے انہوں نے کسی وجہ سے کہا، آپ کو یہ وجہ نہیں پتا، آپ وہ فتویٰ لے کے ڈنڈوڑا پیٹے جا رہے ہیں، ڈنکے پیٹے جا رہے ہیں پورے جہان میں۔ تو جتنے مجتہدین نے جائز قرار دیا ہے انہوں نے کہاں سے حکم دے دیا؟ انہوں نے کہاں سے حکم دیا ہے؟ اپنی جیب سے؟ قرآن و حدیث سے ہی حکم دیا ہوگا نا؟ نہیں مولانا، اور اگر آپ نہیں مان رہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ نظام مرجعیت میں کچھ مراجع قابل قبول ہے اور قابل اعتبار ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو اگر کچھ ہیں اور کچھ نہیں ہے تو پھر نظام مرجعیت باقی کیسے ہے؟ نہ مانیے کل سے نظام مرجعیت کو، اتنا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ اتنا ناقص اگر نظام ہے کہ کچھ صحیح ہے اور کچھ غلط ہیں، دو صحیح ہیں دو غلط ہیں، تو پھر کیا فائدہ ہے اس نظام کا جس میں ہمیں پتہ ہی نہ چل سکے کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نظام مرجعیت مضبوط ہے تو جتنے علماء نے جائز قرار دیا ان کا احترام کریں، اور ان کی بات کو مانتے ہوئے جو زنجیر زمین کا نظم کر رہا ہے اس کا احترام کریں۔ فتوے مجتہد کو لگانے دیجیے، آپ فتوے مت لگائیے، آپ فتوے مت لگائیے۔ عزاداری جناب سیدہ کی میراث ہے،
امانت دی ہے ہمیں، یہ لوٹانی ہے امام زمانہ علیہ السلام. خون کا پرسہ مولا آپ اور میں پورے سال میں 1-2 دن خون کا پرسہ دیتے ہیں اور اس پر اتنے اعتراضات. آپ کا وقت کا امام آج تک خون کے آنسو رو رہا ہے کوئی تعبیر اس بات کی؟ مولا ہمیں خون کے آنسو نہیں آتے، اس لیے اپنا خون بہا کر آپ کو پرسہ دیتے ہیں. خون کے آنسو روتا ہے. اور آسان کروں جملہ، میں اور آپ سن کے روتے ہیں، صاحب الزمان دیکھ کر روتے ہیں. شب عاشور آ گئی ہے، کب سے تیاریاں کر رہے تھے عزا خانوں کی، کب سے محرم کی تیاریاں کر رہے تھے. ایک شب کا مہمان رہ گیا تمہارا اور میرا مولا، اجرکم علی اللہ. جیسا کہ آپ نے ابھی سنا تقریر سے پہلے، آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گریبانوں کو کیسے چاک کیا جاتا ہے. اپنے سروں کو آج ڈھانکنا نہیں، اس لیے تمہارے وقت کے امام کے سر پر امامہ نہیں ہے. آج عجیب اتفاق ہے، ہر جگہ کا دستور مختلف ہے. آج شب عاشور اس امام بارگاہ میں ایک کڑیل جوان کا جنازہ اٹھتا ہے. اور آج صرف شب عاشور نہیں ہے، شب جمعہ بھی ہے. ایران کا ایک ذاکر تھا، ذاکر عباس، چاوش عباس اس کا نام تھا. قافلوں کے ساتھ جایا کرتا تھا کربلا مولا، اور وہاں پر جا کر مصائب پڑھا کرتا تھا. ایک دفعہ طبیعت خراب ہوئی، جانے کا ارادہ ترک کر دیا. یہ بند کر دیں، یہ بند کر دیں. جانے کا ارادہ ترک کر دیا. ایک قافلہ آیا 40-50 لوگوں پر منحصر، آ کر کہنے لگا چاوش عباس، ذاکر عباس، ہمیں تمہاری ضرورت ہے. ہمارے پاس کوئی ذاکر نہیں جو کربلا میں مقتل ہمیں سنائے. بڑا اصرار کیا، کربلا پہنچ گئے. جس دن کربلا پہنچے اس دن شب جمعہ تھی. حسین کے حرم پہنچے. چاوش عباس نے کہا بتاؤ کس کے مصائب سننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا چاوش عباس آج شب جمعہ ہے، علی اکبر کے مصائب سنا دو. اسی لیے خلق ہوئے اور ہزاروں کو، اسی ماتم کے لیے خلق ہوئے. خدا کی قسم اس قرصے سے زیادہ کوئی چیز تمہیں سیدہ سے قریب نہیں کر سکتی. چاوش عباس نے علی اکبر کے مصائب پڑھے. چونکہ رات کو پہنچے تھے، کافی تھکے ہوئے تھے، حرم میں ہی پورا قافلہ سو گیا. بیک وقت پورے قافلے نے بیک وقت خواب میں دیکھا، اور خود چاوش عباس کہتا ہے کہ خواب میں دیکھا کہ میں لیٹا ہوں. اتنے میں آواز آئی چاوش عباس اٹھ کر بیٹھو، حسین تم سے ملنے کے لیے آئے. اٹھ کر بیٹھے. آقا آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ چاوش عباس ہم 3 وجوہات کی وجہ سے تمہارے پاس آئے ہیں. جی مولا حکم فرمائیے. چاوش عباس پہلی وجہ تو یہ کہ جب بھی کوئی ہمارا زائر ہمارے پاس ہم سے ملنے آتا ہے،
ہم اس سے ملاقات اور اس سے استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں. ایک عنوان تو یہ ہے. دوسرا عنوان یہ کہ جب تم اپنے شہر واپس جاؤ تو ایک فلاں شخص ہے اسے ہماری طرف سے سلام کہنا. اس سے کہا مولا بھلا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ جب ہماری مجلس ہوتی ہے وہ عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے. یہ کہنے کے بعد حسین خاموش ہو گئے. چاوش عباس کہتا ہے مولا تیسری وجہ کیا ہے؟ حسین خاموش ہے. مولا تیسری وجہ کیا ہے؟ کہا چاوش عباس. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے ذاکر عباس ہر شب جمعہ میری ماں فاطمہ میری قبر پر آتی ہے. آج بھی میری ماں فاطمہ میری قبر پر آئی تھی. جب تو میرے بیٹے علی اکبر کے مسائل پڑھ رہا تھا میری ماں نے میرا دامن تھام لیا. حسین یہ 18 سال سے میرے پاس. اجرکم علی اللہ اجرکم علی صاحب الزمان. جس طرح جوان پر رونے کا حق ہے ویسے رونا عزاداروں. ابو بصیر کہتے ہیں چھٹے امام کے گھر مجلس تھی ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ ذاکر نے علی اکبر کے مسائل پڑھنا شروع کیے. امام نے میری طرف دیکھا دیکھ کر کہا ابو بصیر روتے کیوں نہیں ہو؟ ابو بصیر نے بلا تشبیہ اپنا رومال پھیلا دیا. مولا آنسوؤں سے تر ہو چکا ہے. چاہے کہنے لگے ابو بصیر کیا تو سن نہیں رہا علی اکبر کے مسائل ہو رہے ہیں؟ ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاش. شاباش سلامت رہو آباد رہو اسی طرح کے لیے کو بلند رہو. سلامت رہو جناب سیدہ تمہاری مرادیں پوری کرو. مدینے میں مدینۃ الرسول میں شبیہ رسول حسین کی آغوش میں آئے ہیں. ایک مرتبہ حسین علی اکبر کو دیکھتے جاتے ہیں. لوگ آتے جاتے ہیں اور حسین سے علی اکبر کی زیارت کا مطالبہ کرتے ہیں. ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حسین میں نے سنا ہے آپ کی نا شبیہ رسول آئی ہے. شبیہ رسول آئی ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا ہاں میرا بیٹا علی اکبر ہے. کہا آقا اس کی زیارت نصیب ہوگی. حسین صحن خانہ سے حجرے میں گئے اور ایک مرتبہ علی اکبر کو گود میں لے کر آئے. اس نے رسول کو دیکھا ہوا تھا. حسین سامنے آ کر بیٹھے. علی اکبر حسین کی گود میں ہے. رو رو کر دیکھتا جاتا ہے کہتا جاتا ہے اب روئے بھی رسول جیسی ہیں آنکھیں بھی رسول جیسی ہیں قد و خواب بھی رسول جیسا ہے لمحائے مبارک بھی رسول جیسے ہیں. وہ کہتا جاتا ہے اور حسین کی آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ اس نے حسین کے چہرے کو دیکھا تڑپ کے کہنے لگا آقا آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آقا حکم کریے. کہا یہ بتا اگر تمہیں کوئی جوان حسین بیٹا ہو اور اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے تیرے دل پر کیا گزرے گی؟ کہنے لگا آقا وہ کانٹا اس کے پاؤں میں نہیں میرے سینے میں چھپے گا. ایک مرتبہ علی اکبر کو سینے سے لگا لیا. ایک سن ہجری ہوگی برچھی کا پھل ہوگا. کرو ماتم یہی حق ہے. آج مت تھکنا ماما آج مت تھکنا. کسی جملے کا انتظار نہ کرنا. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے آج کس طرح ماتم کرنا ہے کس طرح اپنے چہروں کو پیٹنا ہے کس طرح اپنے سر و سینے کو پیٹنا ہے. تفصیل سے مسائل پڑھوں گا کوئی جلدی نہیں. روتے آنا زبان کبھی یہ جوان کا ورثہ ہے. جناب ام لیلا مادر علی اکبر کہتی ہے روز رات کو مجھے اکبر کے جھولے کے قریب کسی سائے محسوس ہوتا تھا. ایک دن میں نے سوچا کہ میں ذرا جاگ کر دیکھوں یہ کون آتا ہے. میں ایک دن جاگی رات میں نے دیکھا کہ ایک جھولے میں علی اکبر کے جھولے میں حسین اپنا چہرہ ڈالے بیٹھے ہیں. علی اکبر نے کہا باری میں روشنی کر دیتی ہوں.
کہ نہیں نہیں میں لیلا تم آرام کرو، تمہیں زحمت دینا مقصود نہیں ہے۔ والی آج علی اکبر کو روز آپ اسی طرح دیکھتے ہیں۔ کہا لیلا میں کیا کروں، جب بھی رسول کو دیکھنے کا اشتہار ہوتا ہے میں علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا ہوں، علی اکبر کے چہرے سے میری نگاہیں نہیں ہٹتی ہوں میں لیلا۔ اور زادارو یہ وطیرہ تھا، یہ حسین کا وطیرہ تھا، بارہا مدینے میں کہیں پر بھی ہوتے تھے علی اکبر کو آ کر دیکھا کرتے تھے، علی اکبر کا دیدار کیا کرتے تھے۔ زادارو جب قافلہ مدینے سے چل رہا تھا ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر سے کہا علی اکبر اپنی سواری کو ہماری سواری کے ساتھ رکھنا، علی اکبر بارہا تمہارا بابا تمہیں دیکھتا رہے، تمہارے اوپر میری نظریں رہے۔ ایک مرتبہ کربلا جب قافلہ پہنچا ہے خیمے لگانے لگے، علی اکبر سے کہا علی اکبر آپ اپنے خیمے کو ہمارے خیمے کے قریب لگانا، علی اکبر بابا جب جب دل چاہے گا تمہیں دیکھے گا۔ علی اکبر نے خیمہ لگا لیا، شب عاشور آ گئی، شب عاشور آ گئی، ہر بات اپنے بچے کو ترغیب کر رہی ہے، میرے لال کل حسین پہ قربان ہونا ہے، میرے لال کل حسین پہ قربان ہونا ہے۔ حسین ہر خیمے کے قریب جا کے ماؤں کی گفتگو سنتے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھا علی اکبر کے خیمے میں ان میں لیلا ایک چراغ لے کر بیٹھی ہے، علی اکبر کے چہرے کو دیکھ رہی ہے اور کہتی جاتی ہے علی اکبر آخری بار اس چہرے کو دیکھ لو، نہ جانے اپنا بدری نصیب۔ شاباش شاباش، یہی حق ہے ماتم، یہی حق ہے ماتم کا کرو ماتم، کوئی کسی کو نہیں روکے گا، کوئی ماتم سے کسی کو نہیں روکے گا۔ علی اکبر رات بھر ام لیلا علی اکبر کو دیکھتی رہا، علی اکبر خیمے سے باہر جاتے کسی کام سے، تھوڑی دیر بعد پھر بلا لیتی، علی اکبر اپنے چہرے کا دیدار کر معلوم، میرے لال بڑے نازوں سے تمہیں پالا ہے، میرے لال بڑے نازوں سے تمہیں پالا ہے۔ حسین بات پر جب بھی موقع ملتا علی اکبر کے چہرے کا دیدار کرنے آتے، علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے، اللہ جس کو رونا آئے نہ سر کو چھڑا لے، آوازوں کو بلند کرے اس طرح مجھے نہ دیکھو، علی اکبر کے ساتھ مسائل کے بارے حوالے کرنا۔ ایک مرتبہ شب گزری، حسین نے اپنے انصار کو وصیتیں کی، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے جب فجر کا وقت قریب آیا ایک مرتبہ حسین بہنوں کے پاس آئے، اداکار حسین کے لشکر میں ایک موجود تھا، لیکن آج زینب نے حسین کو بلایا اور بلا کر کہنے لگی اے حسین کافی عرصے سے نانا کی اذان نہیں سنی، آج علی اکبر سے کہو کہ اذان دے دے۔ آج علی اکبر سے کہو کہ اذان دے دے۔ حسین علی اکبر کے پاس آئے، علی اکبر میری بہنوں کی خواہش ہے، کیا بابا کیا خواہش ہے؟ علی اکبر تمہارے لہجے میں نانا کی اذان سننا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے رونا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے، رو کر کہنے لگے بابا ایک گزارش میری بھی ہے۔ علی اکبر بولے کیا گزارش ہے بیٹا؟ کہ بابا آپ کی بہنیں میری اذان سنیں، میری بھی ایک بہن مدینے میں ہے، بابا میری آواز میری بہن کا جزاکم اللہ اجرکم علی فاطمہ الزہرا۔ حسین نے وعدہ کیا، مسند اذان بچھی، مصلی تیار ہوئے، وہاں بھی خیموں میں بیویوں نے مصلیوں کو تیار کیا، علی اکبر امامہ رسالت پہنے ہوئے دوشوں پر امامت کی امام کو ڈال کر مسند اذان پر آئے ہیں، اور ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا ہے، مکے کا رخ کیا ہے، ہاتھوں کو پس کان رکھا ہے اور آواز دی ماتم کرو خیموں سے آواز آئی علی اکبر ذرا بلند آواز سے اذان دو۔ آواز سنوا کے کانوں میں پہنچی، بے نام ہو گئی، آنی اللہ میرا علی اکبر آ گیا مانے، ایک مرتبہ چھاگر کا سلیقہ مانا کے روگے پر آئی، اگر میں فرمے
جیسا ہی علی کلام سنا حسین نے نجف کا رخ کیا بابا بڑے خیبر اٹھانا سلام کا لاشا اٹھانا اجرکم اللہ اجرکم اللہ ایک مرتبہ فجر تمام ہوئی ایک ایک کر کے انصار کھانے لگے علی اکبر حسین سے اجازت لینے آتے کبھی قاسم آگے آ جاتے کبھی اولو محمد آگے آ جاتے کبھی کوئی شہید آگے آ جاتا لیکن اب جب علی اکبر حسین کے پاس آئے ہیں ایک مرتبہ حسین طرف گئے اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے کہاں ہو قاسم کہاں ہو اولو محمد علی اکبر آیا ہے کرو ماتم کرو یا حسین یا حسین ابھی آئے گا نا اکبر کا زمانہ تھکنا نہیں ہے میں ابھی مسائل پڑھوں گا حسین نے کہا علی اکبر مجھ سے تو اجازت لے آ گئے میرے رام ذرا جس نے 18 برس پالا ہے اس ماں سے تو اجازت لے لو ایک مرتبہ علی اکبر میں لیلا کے خیمے میں آئے مصروف نماز تھی آگے کہنے لگے اماں محشر کا میدان ہوگا میں سوچا کہیں گی میں نے اپنا قاسم قربان کیا ارے زینب پھوپھی کہیں گی میں نے اولو محمد قربان کیے اماں یہ بتائیے آپ کیا کریں گی ایک مرتبہ ماں تھی سمجھ گئی کھڑی ہوئی اکبر کے ماتھے پر چوما علی اکبر میں کہوں گی میں نے اپنا 18 برس کا کریئر چلا اجرکم اللہ ماں کے خیمے سے نکلے اور ایک مرتبہ سانس لے لو اگر آئے بہت رونا ہے ابھی سانس لے لو اور ماتم میں بخل نہ کرنا آج کے دن تمہارے ہاتھ پر سے کچھ نہیں بندے ہوئے تمہیں رونے پر کوئی تماچے نہیں مارتا پھوپھی کے خیمے میں آئے عجیب انداز سے علی اکبر نے سوال کیا پھوپھی اماں یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا دادی زہرا افضل ہیں زینب نے رو کر کہا علی اکبر یہ کیسا سوال ہے وہ زہرا ہے میں ثانی زہرا ہوں ایک مرتبہ کہنے لگے پھوپھی اماں یہ بتائیے اگر ماں نے سوال دادی نے سوال کر لیا کہ زینب سب چلے گئے تمہارا اکبر حسین میں قربان نہ ہوا ایک مرتبہ زینب کھڑی ہوئی علی اکبر بڑے نازوں سے پالا میرے لال بڑا مشکل ہے زینب کے لیے لیکن چاہو زینب نے تمہیں اجازت دے اجرکم اللہ سانس میں بیویوں کے خیمے میں آئے علی اکبر ہر بی بی حمید بن مسلم کہتا ہے علی اکبر کے خیمے کا پردہ 7 مرتبہ اٹھا ہے اور 7 مرتبہ گرا ہے کبھی پھوپھی روک لیتی تھی کبھی ماں روک لیتی تھی لیکن آخری مرتبہ جانتے ہو علی اکبر کو کس نے روکا کندھوں سے نہیں پکڑا بلکہ آبا کا دامن تھام لیا اب جو علی اکبر نے مڑ کے دیکھا علی اکبر کی 20 برس کی بہن سکینہ کھڑی تھی بھائیا اے ہمارا غربت نارا ہماری غربت پر رحم کھا اجرکم اللہ علی اکبر بیویوں کے خیمے سے باہر ایک مرتبہ دیکھا تو حسین ایک صندوق کھولے بیٹھے حسین ایک صندوق کھولے بیٹھے علی اکبر میرے پاس آ علی اکبر حسین کے پاس آ علی اکبر میرے پاس آ علی اکبر اور قریب آئے ایک مرتبہ حسین نے آبا نکالی علی اکبر کے دوشوں پر ڈالی علی اکبر یہ میرے نانا رسول اللہ کی آبا ہے 2 پٹکے نکالے علی اکبر ایک پٹکا باندھا تھا یہ میرے نانا کا پٹکا ہے دوسرا پٹکا باندھا یہ میرے بابا علی کا پٹکا ہے ایک مرتبہ کہنے لگے علی اکبر نہ جانے آپ کا ملاقات ہو باپ کی گزارش پوری کرو گے باپ کی ایک فرمائش پوری کرو گے بابا حکم فرمائیے کہ علی اکبر میں بچپن سے جب بھی تمہیں ماما باندھنا چاہتا تھا کبھی پھوپھیاں آگے آ جاتی تھی کبھی ماں آ جاتی تھی
کبھی بہنیں آ جاتی تھی، علی اکبر میں نے آج تک تجھے امامہ نہ باندھا، علی اکبر آخری بار اپنے باپ کے ہاتھوں سے امامہ تو بدلا دے، علی اکبر زانوے عذاب تیرے کنکھے میں تھے، حسین نے امامہ نکالا اور ایک مرتبہ کہا علی اکبر یہ جانتے ہو کس کا امامہ ہے؟ یہ رسول اللہ کا امامہ ہے، یہ میں نے اس دن کے لیے نہیں رکھا تھا جب تم جنگ کرنے جائے گا تو پہنا ہوگا، یہ میں نے اس دن کے لیے رکھا تھا جب تم دولہا بنا بیٹھا ہوگا، تیرے سر پر کیا سنائے والا نہ ہو، تیرے سر پر اپنے ہاتھوں سے باندھوں گا، بابا بسم اللہ، بابا امامہ باندھ دیے، حسین نے امامہ اٹھایا، پیچ گھمانا شروع کیے، گھماتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ أجركم على الله، أجركم على فهم۔ علی اکبر آؤ میرے لال میں تمہیں گھوڑے پر سوار کر لا دو۔ حسین آگے بڑھے، ایک مرتبہ رکابوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ لیا، اپنے ہاتھوں کو رکھ لیا۔ علی اکبر جانتے ہو جب تم چھوٹے تھے تمہارے قدم میرے گوشوں پر ہوتے تھے۔ علی اکبر سوار ہو گھوڑے پر، علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، علی اکبر ذرا نیچے آؤ، علی اکبر نیچے آئے، حسین نے علی اکبر کو بوسہ دیا، آ جاؤ علی اکبر پھر سوار ہو جاؤ، علی اکبر پھر سوار ہوئے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے علی اکبر جب تک فوجوں میں گم نہ ہو جاؤ مول کے میری طرف دیکھتے رہنا۔ علی اکبر میں رسول کی زیارت سے مشرف ہوتا رہوں گا، اگر آپ سن سکو تو سن لے گا۔ علی اکبر کا گھوڑا چلنا شروع ہوا، یہاں حسین کے قدم بڑھنا شروع ہوئے، جس کے سینے میں دل ہے ماتم کرنے میں شرمائے نہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر کا گھوڑا تیز ہوتا تھا، حسین کے قدم تیز ہوتے تھے، اکبر کا گھوڑا تیز ہوتا تھا، حسین کے قدم تیز ہوتے تھے۔ اچانک ایک پتھر راستے میں آیا، حسین ٹھوکر کھا کر زمین پر گرے، آواز دی علی اکبر ذرا آہستہ چلا۔ علی اکبر نے گھوڑے کو تانا کیا، حسین کے پاس آئے، حسین زمین پر ہے، جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کو کاندھوں سے پکڑ کر اٹھانا شروع کیا، سینے سے لگایا، آہیں بھری بابا جب بھیج دیا تو روٹتے کیوں ہو بابا؟ ارے رو کر حسین نے کہا علی اکبر کاش کے 18 سال کا کوئی جوان بیٹا ہوتا تب میں پوچھتا جلال کی جدائی ہے۔ آئے علی اکبر، آئے علی اکبر، اکبر جاؤ بابا نے اجازت دی، اکبر جاؤ بابا نے اجازت دی۔ اکبر میدان کارزار میں آئے، علی کے شیر نے حملے کیے، علی کے شیر نے حملے کیے، لیکن عزادارو جب چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیر لیا گیا نا، اگر ہو سکے تو میری طرف دیکھنا، عجیب جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک ملعون ہے یزید کے لشکر میں جس کا نام ہے حسین ابن حمیر، میں پڑھوں گا بھی مسائل کوئی جلدی نہیں ہے۔ حسین ابن حمیر، حسین ابن حمیر نیزہ بردار تھا، یہ نیزے چلانے میں بڑا ماہر تھا۔ عمر صاحب نے کہا حسین اس پر تو وار کر۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنا نیزہ اٹھایا اور اٹھا کر کہنے لگا علی اکبر میں نے سنا ہے تمہارا بابا بڑا صابر ہے، آج دیکھتے ہیں حسین کیسے صبر کرتا ہے، میری بات دیکھنا۔ یہ کہہ کر حسین بن حمیر نے نیزے کو ہوا میں گھمانا شروع کیا، ہوا میں گھمانا شروع کیا۔ علی اکبر آواز دیتے تھے بابا بابا یہاں نیزہ چلا، اکبر کے برچھئے سینے میں علیہ بالسلام۔ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، چادر سیدہ کا واسطہ، چادر سیدہ کا واسطہ رک جاؤ۔ جیسے ہی علی بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو، چادر سیدہ کا واسطہ دے رہا ہوں، طاقت نہیں ہے دامن کے بارش شروع۔ رک جاؤ، جب میں اشارہ کروں گا کام کا دلا
حسین نے علی اکبر کی جیسے ہی آواز کو سنا نا ایک مرتبہ کرسی سے زمین پر گر پڑے، کرسی سے زمین پر گر پڑے. وہاں عالم یہ تھا کہ حسین میرے نمیر قریب آیا، اس نے پسلیوں میں اکبر کے نیزے کو توڑا. علی اکبر گھوڑے کی باہوں کو ڈالا، بس یہاں علی اکبر کا باہر ڈالنا تھا. لشکر یزید علی اکبر پر ٹوٹا، چاروں طرف سے تلواریں چلے. حسین میری طرف دیکھا جیسے 6 مہینے کا بچہ اپنے ماں کے پاس جاتا ہے نا، بدانو پدر پر لاشے پسر زانو بدانو رسی. حسین سے چلا نہیں جا رہا، حسین کی بیدائی چلی گئی. علی اکبر آواز دو، علی اکبر آواز دو. آواز آ رہی کی بابا میرے گھر ہوں بابا. حسین علی اکبر کے لاشے پر پہنچے. اگر نہیں ملتا کہ حسین کا کیا عالم تھا، خیموں کا کیا عالم تھا. میر حدیث لیتے ہیں صدائے نعرہ بینر جو شہر پہچانی، قلب سے درد ہوا رنگ روئے پیشانی. ارے پکارے لاش کا شانہ ہلا کے جانے، ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو تو گھر کی ویرانے. ارے تمہاری ماں تیرے خیمہ پہ دھائے مارتی ہے، اٹھو اٹھو علی اکبر تمہیں پکارتی. علی اکبر کے لاشے پر پہنچے. علی اکبر بابا کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے تھے. آج علی اکبر نے ایک ہاتھ سے سلام کیا. معاف کرنا بابا. حسین نے کہا علی اکبر آج دونوں ہاتھوں سے سلام نہیں کرو گے بیٹا. بابا میرے سینے میں جو برچھی لگی ہے اتنی تکلیف دے رہی ہے کہ ہاتھ نہیں ہوتا. حسین نے کہا علی اکبر اجازت دو باپ کو تاکہ برچھی کا پھل نکالے. بابا اجازت ہے. اگر آپ رہتے ہیں آتے حسین برچھی کو کھینچتے تھے، علی اکبر کا لاشا اوپر آ جاتا تھا. کرو کرو بات کرو. ایک مرتبہ نجف روک دیا، آواز دی علی بلال. برچھی کو کھینچا، برچھی کے پھل کے ساتھ اکبر کا کلیجہ حسین کی مجھ سے آواز آئے. واہ حسین میں فاطمہ زہرا ایک مرتبہ لاشے کو اٹھانا چاہا نہ اٹھا سکا. آنے کو تابوت کو، آنے کو تابوت کو لاشے کو اٹھانا چاہا، حسین لاشا نہ اٹھا سکے. خیموں کا رخ کیا، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں میری مدد کو آؤ. جوان کا لاشا بوڑھے باپ سے نہیں ہوتا. لاشے کو اٹھایا، خیموں میں لے کر آئے. ایک مرتبہ میں لیلا آنے بڑھی، والی اپنی منت بڑھانا چاہتی ہو، کہا میں لیلا اپنی منت بڑھا لو. ایک مرتبہ اکبر کے کلیجے کے لہو کو ہاتھوں میں بڑھا، اپنے بالوں پہ لگایا. علی اکبر ماں کی منت تھی جب تو شادی کرے گا تیری مہندی سے خطاب کروں گی، آج تیرے کلیجے کا لہو علی اکبر میں تھوڑی سی جان باقی تھی. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا میری آخری وصیت ہے، مجھے میری بہن کا حال دکھا دو. حسین نے انگلیوں کو شکاف کیا. علی اکبر دیکھو. جیسے علی اکبر نے دیکھا کہ بابا آپ کو سیدہ کا واسطہ ہاتھ ہٹائیے. بابا علی اکبر کیا دیکھا کہ بابا میں نے دیکھا
ازادار الشام کا بازار تھا، حسین کا سر نوکے سنا پر موجود نہ تھا۔ شبر قاضیانہ لے کے سید سجاد کے پاس آیا اور آ کر کہا حسین تیرے بیٹے علی اکبر کا سید سجاد تیرے حسین کا سر نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا یہ بتاؤ علی اکبر کا سر کہاں ہے؟ ایک صندوق میں اکبر کا سر تھا، جیسے ہی صندوق کو کھولا اکبر کے سر پر حسین نے اپنے رخساروں کو رکھا تھا، آواز آتی تھی میرے لال علی اکبر۔ جو ہمیں لوٹ ایسے میرے سے تم گئے باغے کی سدائی کے میرے علی اکبر چھین جائے گی چادر میں